الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد۔ یہ سورہ شورى پارہ نمبر 25 جو آپ کے سامنے تراویح میں پڑھا گیا، اس کی آیت نمبر 25 اور 26 ہے۔ ان دو آیتوں میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي، اللہ ہی کی ذات ہے وہ جو تمہاری توبہ قبول کرتی ہے، جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتی ہے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور بہت سی برائیوں کو، بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور اللہ کی ذات وہ ہے جو جانتی ہے ان تمام کاموں کو جو تم کرتے ہو۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور دعاؤں کو سنتا ہے ایمان والوں کی، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور دعائیں سنتا ہے ایمان والوں کی اور نیک کام کرنے والوں کی، اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ عطا کرتا ہے، اور جو منکر ہیں، کافر ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کے تعلق سے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرتے ہیں اور دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ توبہ کے لفظی معنی آتے ہیں لوٹنے کے، رجوع کرنے کے، اور شریعت میں کہا جاتا ہے کسی گناہ کے انجام کے بعد کوئی آدمی اللہ کے طرف لوٹ آئے، رجوع کر لے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے، اسے توبہ کہا جاتا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف کی شرح میں توبہ کی 3 شرائط بیان کیے ہیں، جبکہ توبہ کا تعلق، گناہ کا تعلق انسان اور رب کے درمیان میں ہو، اور اگر گناہ کا تعلق انسان اور انسان کے درمیان میں ہے تو اس صورت میں چوتھی شرط بھی ہے توبہ کے قبول ہونے کے لیے۔ پہلی شرط یہ ہے ان یقلع عن المعصیہ، کہ اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے۔ ابھی ہم توبہ کریں اور باہر جا کے پھر وہی گناہ کرنے لگیں، دل میں نیت ہی نہیں ہے اس گناہ کو چھوڑنے کی اور توبہ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسی توبہ کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ ان یقلع عن المعصیہ، اس گناہ کو بالکل کیا کر دے، فوراً چھوڑ دے۔ وَأَن يَنْدَمَ عَلَيْهَا، اور اس گناہ پہ اسے ندامت ہو، افسوس ہو، اس گناہ پہ کیا ہو، ندامت ہو، افسوس ہو۔ وَأَن يَعْزِمَ أَلَّا يَعُودَ إِلَيْهَا أَبَدًا، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس بات کا پکا ارادہ کرے کہ دوبارہ اس گناہ کو کبھی بھی نہیں کرے گا۔ یہ 3 شرط ہیں، یہ 3 شرط اس وقت ہیں جبکہ گناہ کا تعلق انسان اور اللہ کے درمیان ہو، اور گناہ کا تعلق انسان اور بندے کے درمیان میں ہے کہ کسی کی غیبت کی ہے، کسی کو ناحق ستایا ہے، کسی کو تکلیف دی ہے، کسی کا مال لے لیا ہے، کسی کا حق دبا دیا ہے، تو اس صورت میں مصلی پہ رونے سے یا حج بیت اللہ کرنے سے
یا عمرہ کرنے سے یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کی وہ رقم جا کے اسے لوٹائی جائے، جس کی غیبت کی گئی اس سے معافی مانگی جائے، جس کا مال لیا ہے مال اسے لوٹایا جائے، اس لیے کہ اس گناہ کا تعلق بندے اور بندے سے ہے۔ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ بھی یہ گناہ اس کے معاف نہیں کریں گے۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ توبہ کے یہ شرائط ہیں۔ توبہ کے معنی ہیں رجوع کرنا، لوٹنا، اور شریعت میں توبہ کہا جاتا ہے کسی گناہ کے بعد بندہ اللہ تعالیٰ سے کے جانب کیا ہو جائے، متوجہ ہو جائے، اللہ کے جانب لوٹ کے آئے، اللہ کے سامنے معافی مانگے۔ یہ توبہ کے شرائط میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ مفسرین نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بات نقل کی ہے، تفسیر بیضاوی میں یہ بات نقل کی گئی ہے کہ اگر کسی آدمی نے گناہ کیے ہیں تو ان گناہوں کے معافی کے لیے 6 طریقے ہیں۔ کسی نے اگر فرائض ضائع کر دیے ہیں، فرائض کسی نے چھوڑ دیا ہے، فجر کی نمازیں چھوڑی ہیں، 40 سال تک فجر کی نماز ہی چھوڑی ہے، تو اب ان فرائض یہ فرض کی نماز جو فجر کی نماز جو چھوڑی ہے فرائض میں سے، تو یہ توبہ کرنے سے معاف ہونے والی، اگر اللہ چاہیں، اللہ جسے چاہیں معاف کر دیں، یہ اللہ کی قدرت ہے، لیکن اللہ کا قانون نہیں ہے۔ اللہ کا قانون یہ ہے اگر فرائض چھوڑے ہیں تو فرائض کو کیا کرنا پڑے گا، دوبارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اگر حقوق کسی کے لیے ہیں تو حقوق والے کو حقوق دینا پڑیں گے۔ جس طریقے سے گناہ کرنے میں نفس کو لذت آئی تھی، اللہ کی اطاعت میں ایسے ہی اپنے آپ کو متوجہ کر دے کہ اب اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی عبادت میں اسے کیا ہونے لگے، مزہ آنے لگے۔ جیسے پہلے گناہ کر کے ہنس رہا تھا، ایک طبیعت میں فرحت محسوس ہوئی تھی، اب اللہ کے سامنے توبہ کر کے اس کی آنکھوں میں اور اس کے دلوں میں حقیقت میں کیا پیدا ہو جائے، ندامت پیدا ہو جائے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے بہت زیادہ کیا ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ حارث بن سوید تابعین میں سے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہم گئے، انہوں نے ہم سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے کتنے خوش ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے وہ مشہور حدیث سنائی جو آپ کے ذہنوں میں بھی ہوگی کہ ایک آدمی جنگل میں، ویرانے میں اپنے اونٹنی کے ساتھ سفر کر رہا ہے، اونٹنی پر اس کا ساز و سامان ہے، کھانے پینے کا سامان ہے، وہ آرام کرنے کے لیے کسی درخت کے سائے میں رک گیا اور اونٹنی کو باندھ دیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اونٹنی وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ وہ دائیں گیا، بائیں گیا، آگے گیا، پیچھے گیا، اونٹنی اسے کہیں بھی نظر نہیں آئی، صرف اسے ریگستان ہی ریگستان نظر آیا۔ اب وہ اونٹنی کو تلاش کرتے کرتے بھوک کی وجہ سے بڑا بیتاب ہوا اور پیاس کی شدت بہت زیادہ اختیار کر گئی، بہت زیادہ پیاسا بن گیا، اتنی پیاس لگی کہ وہ سمجھ گیا کہ اب تو مجھے موت آنی ہے اور مجھ تک پانی پہنچانے والا کوئی بھی یہاں آنے والا نہیں ہے۔ اس یقین کے ساتھ پھر سے اس درخت کے پاس آیا جہاں سے اونٹنی گم ہوئی تھی اور وہاں آ کے لیٹ گیا، اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ کچھ وقت کے بعد جب اس نے آنکھ کو کھولا تو دیکھا کہ اونٹنی وہیں پہ بندھی ہوئی ہے اور کھانا پینا اس کے پشت پہ رکھا ہوا ہے، اس پہ لدا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس آدمی کو کھانا پینا اور اپنی اونٹنی دیکھ کر جتنی خوشی ہوگی، اللہ کو اپنے بندے سے
جب وہ اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اللہ کو اپنے بندے سے کیا ہوتی ہے؟ اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں ما لم یغرغر، جب تک کہ وہ حالت غرغرہ میں نہ آ جائے۔ بالکل جو سانسیں اکھڑتی ہیں نہ مرنے والے کی، جسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ حالت نزع کہا جاتا ہے اردو میں۔ آخری وقت ہے کہ اب یقین ہو جاتا ہے کہ اب یہ بچنے والا نہیں ہے، اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس وقت فرعون نے بھی توبہ کی تھی۔ جب فرعون ڈوب رہا تھا اس نے کہا تھا کہ آمنتو، میں ایمان لے آیا بنی اسرائیل کے رب پر اور موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب توبہ کرتا ہے، الآن اب آ رہا ہے، وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو نے میری بہت نافرمانی کی اور تو بڑا فساد مچانے والا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل امین کو اللہ نے بھیجا اور جبرائیل امین نے اس کے منہ میں کیا ڈال دی؟ مٹی ڈال دی، یعنی وہ حالت غرغرہ تھی، اسے یقین تھا کہ اب پانی سے بچنے والا میں نہیں ہوں۔ اس کی جو قوم تھی ان کو یقین تھا کہ ہم بچنے والے ہیں، اس لیے کہ ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے۔ پانی ملا تو کیا ہوا؟ وہ لوگ دیکھ رہے تھے پانی مل رہا ہے، لیکن وہ یہ سمجھ رہے تھے ہمارا رب کیا ہے، ہمارے ساتھ ہے تو ہم کیا ہو جائیں گے، اس سے نکل جائیں گے۔ لیکن فرعون کو یقین ہو گیا تھا کہ بس اب اللہ کی گرفت ہے، تو اللہ نے اس پہ تنبیہ فرمائی الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ اس سے پہلے بھی آپ نے کچھ دن پہلے ایک روایت سنی تھی کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں جب تک کہ سورج مغرب سے نہ نکلے۔ جب سورج مغرب سے نکلنا شروع ہو جائے گا تو توبہ کے دروازہ کیا ہو جائے گا؟ بند ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ابن ماجہ اور بیہقی کی روایت ہے، ایک آدمی تھا، اس نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا تھا، گناہ ہی گناہ کیے تھے، بہت اللہ کا نافرمان تھا، بڑا فاسق اور فاجر انسان تھا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بچوں کو بلایا، بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری راکھ کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا، ایک حصہ پہاڑ پہ لے جا کے ہواؤں میں اڑا دینا اور ایک حصہ زمین میں گاڑ دینا اور ایک حصہ پانی میں بہا دینا، اس لیے کہ اگر اللہ نے مجھ پر قابو پا لیا تو اللہ تعالیٰ مجھے چھوڑیں گے نہیں، اللہ مجھے چھوڑیں گے نہیں، بہت سخت مجھے اللہ عذاب دیں گے۔ اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بیٹوں نے باپ کی وصیت کے مطابق عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا، پانی کو حکم دیا، زمین کو حکم دیا اور پوری سیکنڈ کے کم حصے میں کیا ہو گئی؟ پوری اس کی راکھ کیا ہو گئی؟ جمع ہو گئی۔ اللہ نے کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ اے اللہ آپ کے خوف کی وجہ سے، آپ کے ڈر کی وجہ سے۔ اللہ نے کہا کہ جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، قانون نہیں ہے کہ ہر گنہگار آدمی اپنے موت سے پہلے ایسا کرے، تو یہ اللہ کا قانون نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ واقعتاً اس کے دل میں اس وقت کیا پیدا ہو گیا تھا؟ اللہ کا ڈر پیدا ہوا تھا۔ اب اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اب اس ڈر کے پیدا ہونے کے بعد اللہ کو راضی کیسا کیا جائے، تو اس نے اپنے دماغ کے مطابق ایک کام پہ کیا کیا؟ عمل کیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور میں نے خود اللہ کے رسول کے یہ الفاظ سنے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو آدمی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا کہ مجھے ایک دن اللہ کے سامنے کیا ہونا ہے؟ کھڑا ہونا ہے، ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ کتنی جنتیں دیں گے؟ 2 جنتیں دیں گے۔ کتنی جنتیں دیں گے؟ 2 جنتیں دیں گے۔
یہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر اس نے زنا کیا ہو اور اس نے چوری کی ہو پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے 2 جنت دیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر اس نے چوری کی ہو اور زنا کیا ہو، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر سے میں نے کہا یا رسول اللہ ولیمن خاف مقام ربہ جنتان، اس آدمی کے لیے بھی ہے جس نے چوری کی ہو اور زنا کیا ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں، اس آدمی کے لیے بھی ہے جس نے چوری کی ہو اور جس نے زنا کیا ہو، اور ابو درداء اپنی ناک کو مٹی میں لگڑے پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے دینے والے ہیں۔ یعنی تمہاری چاہت نہیں ہے کہ ایسا کیسے کہ ایک آدمی زنا کرے اور چوری کرے پھر بھی اللہ سے ڈرنے سے، اگر وہ ڈر گیا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے تو اللہ اسے 2 جنت دیں گے۔ شارحین نے اس کی شرح کی ہے کہ جس آدمی کے دل میں اللہ کا جب ڈر آ گیا تو اس نے اللہ سے کیا کر لی؟ توبہ کر لی، اور توبہ کرنے سے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ کیا کر دیتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں، چاہے کتنے ہی کیا ہوں گناہ ہوں۔ بنی اسرائیل کا وہ آدمی جس نے کتنے قتل کیے تھے؟ 99 قتل کیے تھے۔ ایک عابد سے جا کے پوچھا تو اس نے کہا کہ تیری بخشش نہیں ہوگی، تو اس نے کہا بخشش نہیں ہوگی تو چلو اس کا بھی کام میں کیا کر دیتا ہوں، تمام کر دیتا ہوں، 100 پورے ہو جائیں گے۔ تو اس نے 100 پورے کر دیے۔ آپ کو معلوم ہے حدیث طویل ہے، اللہ نے کیا کیا؟ اسے معاف کر دیا، اس لیے کہ اس کے دل میں وہ ڈر اور اللہ کا خوف کیا ہو گیا تھا؟ پیدا ہو گیا تھا۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ابراہیم بن ادہم، اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں کرتے ہیں؟ گزشتہ کل بھی یہ حدیث آپ نے سنی تھی، تو انہوں نے وہی جواب دیا۔ میں نے کہا تھا 4 چیزیں انسان اور خالق کے درمیان میں ہیں۔ انہوں نے اس میں سے ایک جواب دیا، دیکھو اللہ نے دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ نے تم سے یہ چاہا ہے کہ تم اس کی کیا کرو؟ اطاعت کرو۔ تم اس کی کیا کرو؟ اطاعت کرو۔ اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہاری دعاؤں کو کیا کرے گا؟ قبول کرے گا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی ہر دعا قبول ہوتی ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ یا تو فوراً اس کی دعا جو مانگتا ہے فوراً دے دیتا ہے، یا اس وقت مناسب نہیں ہوتا ہے اللہ تھوڑی تاخیر سے دیتے ہیں، یا تیسری چیز اللہ تعالیٰ اسے کیا کر دیتے ہیں؟ آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتے ہیں۔ جب یہ آخرت میں یہ بندہ جائے گا اور کہیں گے، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے یہ تمام کے تمام تیری نیکیاں ہیں، وہ کہیں گا رب اکرم میں نے تو اتنی نیکیاں کبھی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے فلاں وقت تو نے دعا کی تھی میں نے قبول نہیں کی، اس کے بدلے میں اتنی نیکیاں، پھر تو نے دعا کی تھی میں نے قبول نہیں کی تو اس کے بدلے میں اتنی نیکیاں۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہر دعا کیا کریں گے؟ یاد دلوائیں گے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ نیکیوں کے انبار اسے دیتے رہیں گے۔ تو دعا تو سب کے سب کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد کی جو آیات ہیں ان میں سے ایک آیت اس کے بعد والی ہی آیت ہے، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ، اور اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی کو کیا کر دے؟ پھیلا دے اپنے بندوں پر، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں فساد پھیل جائے گا، وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ ناپ کر جتنا چاہے دیتے ہیں، إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، یقیناً بے شک وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا اور بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ کہ تمام کے تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ روزی ویسی ہی دے دیں جیسے کہ وہ مانگ رہے ہیں، یا تمام کے تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ یکساں روزی دے دیں، سب کے سب کیا ہو جائیں؟ مالدار ہو جائیں، تو پھر زمین میں کیا ہو جائے گا؟ فساد ہو جائے گا۔ کوئی کسی کی مزدوری کرے گا، کوئی کسی کے کام نہیں کرے گا۔ جب کوئی کسی کا کام نہیں کرے گا تو دنیا کا نظام جو چل رہا ہے یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ نظام ایک دم خراب ہو جائے گا، اور نظام دنیا کیا ہو جائے گا؟
ٹھہر جائے گا، کوئی کسی کے یہاں نہیں جائے گا، کوئی کسی کی کمپنی میں نہیں جائے گا، کوئی کسی کے گھر پہ کام کے لیے نہیں جائے گا، کوئی کسی کی بات نہیں مانے گا، اس لیے کہ اللہ نے سب کو کیا کر دی ہیں؟ روزی دی ہے۔ اس آیت کا صرف شان نزول سنیے، اس کی تفسیر میں مفسرین کے بہت سی باتیں ہیں۔ شان نزول یہ ہے، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، جو تینوں کے تینوں یہودیوں کے قبیلے ہیں، ان کو اللہ نے کتنا مال دیا ہے؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا مال دیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا مال نہیں دیا۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ کیا ہوئی؟ نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو اپنے فیصلے پر راضی رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الحبیب الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔